اٹارنی جنرل انور منصور نے استعفیٰ دے دیا، کہتے ہیں پاکستان بار کونسل کے مطالبے پر استعفیٰ دیا۔ فاروق نسیم کہتے ہیں انور منصور استعفیٰ نہ دیتے تو ہٹا دیے جاتے۔ وزارت قانون نے اٹارنی جنرل کی عدالت میں دیے گئے بیان سے اظہار لا تعلقی بھی کر دیا۔ سپریم کورٹ میں جمع جواب میں کہا اٹارنی جنرل نے 18 فروری کو جو بیان دیا اس کی اجازت حکومت سے نہیں لی۔ حکومت کو نئے اٹارنی جنرل کی تلاش، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل بیرسٹر علی ظفر اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد جمال سکھیرا سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر علی ظفر نے فیصلہ کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، اتحادی جماعتوں کے وزراء پھر غیر حاضر۔ طارق بشیر چیمہ اور خالد مقبول صدیقی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ وزیر اعظم خالد مقبول صدیقی کے متعلق پھر پوچھتے رہے۔ کابینہ کے سامنے زائرین سے متعلق پالیسی پیش، مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات پر بریفنگ، گیس اور بجلی کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ، اٹارنی جنرل کے استعفے کا بھی ذکر ہوا۔ ایف اے ٹی ایف کا پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیرس میں پاکستان سے جائزہ مذاکرات مکمل۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو 13 کارکردگی اہداف ستمبر 2020 تک مکمل کرنے کی مہلت دینے کا فیصلہ ہوا۔ جون میں دوبارہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ادھر حکومت کا منی لانڈرنگ کے خلاف 5 اہم قوانین مارچ تک منظور کرانے کا فیصلہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کویت کا دورہ، آئی ایس پی آر کے مطابق ایک روزہ دورے میں آرمی چیف نے کویتی نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں کی۔ دو طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ کویتی قیادت نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستانی قوم اور فوج کے عزم کو سراہا۔ سکھ یاتریوں کا گروپ کرتارپور سمیت دیگر مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے پاکستان روانہ، پی آئی اے کی جانب سے سکھ یاتریوں کے لیے خصوصی سفری سہولیات کا انتظام۔ سکھ یاتری 10 روزہ دورے کے بعد لندن واپس پہنچیں گے۔ مانچسٹر کی معروف لا فرم نے پختون کمیونٹی کے لیے ثقافتی تقریب سجائی۔ مقامی ہال میں پختون میوزک شو، معروف پشتو گلوکارہ گل پنرا کی خوبصورت گائیکی پر شرکاء جھوم اٹھے۔ برطانیہ میں کرنسی نوٹوں کی تبدیلی کا عمل جاری، 5 اور 10 کے بعد 20 کے نوٹ کا ڈیزائن بھی تبدیل۔ بینک آج سے 20 پاؤنڈ کے پلاسٹک نوٹ جاری کریں گے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام بھارت کے خلاف مظاہرہ، پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی رہنماؤں کی شرکت۔ صدر ٹرمپ سے بھارت مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرنے کا مطالبہ۔ پانچویں پاکستان سپر لیگ کے افتتاح پر کرکٹ کے دیوانے لندن میں بھی خوش، تمام میچز پاکستان میں ہونے پر خوشی کا اظہار۔ کہا پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں پی ایس ایل کا اہم کردار ہے۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان نے لندن میں لوگوں سے بات چیت کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پی ایس ایل کا افتتاح ہو گیا، بڑی خوشی کی بات ہے اور بہت دیر کے بعد یہ پاکستان میں کرکٹ دوبارہ آئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ پی ایس ایل کے افتتاح سے بہت خوش ہیں ہم لوگ اور اس سے پاکستان میں کرکٹ بڑھے گی اور لوگ بھی بہت خوش ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے نا نجم سیٹھی کو جاتا ہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے اس کے لیے اور سارا اس پہ کریڈٹ جاتا ہے۔ دیکھیں جی، جس طرح پاکستان میں لوگ ایکسائٹیڈ ہیں پی ایس ایل کے اوپر، تو یہاں پہ ہم جو لندن میں رہنے والے ہیں ہم پاکستانیوں سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، اس لیے کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارے ملک میں جو کرکٹ ہے نا اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ یو کے میں جتنے بھی پاکستانی ہیں اور وہ بہت خوش ہیں اس بات پہ اور بہت ان کو فخر محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پاکستان میں کراچی، لاہور، پورا پاکستان اس چیز کو انجوائے کر رہا ہے۔
PSL ने पाकिस्तान में डेरे जमा लिए। स्कॉट के दारकूमत एडिनबरा के लोग भी बहुत पुरजोश हैं। हमारे नुमाइंदे चौधरी खालिद परवेज से गुफ्तगू करते हैं, उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में PSL का होना एक बहुत खुशाइन चीज़ है, बिकॉज़ बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी लिविंग इन UK, हम लोग मिक्स कम्युनिटी में रहते हैं। यहाँ पे हमारे साथ इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, और हम लोग देखते थे कि इंडियंस IPL एंजॉय करते थे और हम लोग थोड़ा जेलस भी होते थे और थोड़ा सा फील करते थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती। अब पाकिस्तान में PSL हो रहा है और हम लोग बहुत प्राउड हैं इस चीज़ पे, क्योंकि हम भी अब देख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं, घरों में गेट टुगेदर हो सकते हैं और वीकेंड्स पे हम लोग क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं फैमिलीज़ के साथ, जैसे हमारे इंडियन कुलीज़ यहाँ पे देखते थे और एंजॉय करते थे। PSL पाकिस्तान में आई, बहुत खुश हैं यहाँ पे सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहुत खुश हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में वापसी, और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर का आना बहुत ही अच्छा एक चीज़ समझी जा रही है। यहाँ पे पाकिस्तान में PSL का शुरू होना एक बहुत ही खुशाइन बात है और ये हमारे लिए बाइस खुशी और इफ्तिखार है कि पाकिस्तान में भी PSL हो और दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान जाके खेलें। PSL अब स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान में और इसके सारे मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं इस दफ़ा। ये बड़ी ही खुशी की बात है। पाकिस्तान में क्रिकेट अब वापस आ रही है और इससे पहले जो बांग्लादेश श्रीलंका की टीम भी आई, उससे भी एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बना पाकिस्तान में क्रिकेट का। हमारी क्रिकेट काफ़ी सालों से पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, इसलिए हम सारे पाकिस्तानी बाहर के रहने वाले भी मायूस थे और हम इसके लिए सब पाकिस्तानी के जो क्रिकेट शौकीन हैं उसको मुबारकबाद देते हैं। नाज़रीन, हुकूमती मौसर इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान के सर पर लटकती हुई ब्लैक लिस्ट की तलवार हट गई है। FATF इजलास में पाकिस्तान से मुतालिक जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत के मौसर इक़दामात ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचा लिया। FATF के इजलास में पाकिस्तान से मुतल्लिक जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वजारत खजाना के ज़राए के कहना है कि FATF की तरफ से पाकिस्तान को 13 अहदाफ दिए गए हैं और जून 2020 और सितंबर 2020 तक काम मुकम्मल करने की मोहलत देने का फैसला किया गया है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक FATF का एलामिया जुमे को जारी किया जाएगा। जून 2020 में दोबारा पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। हतमी जायजा सितंबर 2020 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी जाएगी। ब्रिटेन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शैडो वजीर मोहम्मद अफजल खान को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से फिलॉसफी में डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने यूनिवर्सिटी की 18वीं सालाना तकरीब के मौके पर डिग्री दी थी। तफसीलात राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शैडो वजीर मोहम्मद अफजल खान को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से फिलॉसफी में डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। 18वीं सालाना तकरीब के मौके पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स समेत हर तबका फिक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान का कहना था कि तालीम और मेहनत ही आपको एक बेहतरीन इंसान बना सकती है और आगे ले जा सकती है। प्रोड्यूस किया है, निशान हैदर प्रोड्यूस किया है, 2 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किए हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट अब्दुल सलाम जैसे लोग, लिटरेरी फिगर्स सर अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, जस्टिस कियानी, and many more. So let me say this now, that my own journey is a prime example of the value education has. MP अफजल खान का मजीद कहना था कि उन्होंने मेहनत से आज ये मकाम हासिल किया है। लॉ की डिग्री हासिल की, मैनचेस्टर की तारीख में पहले मुस्लिम पाकिस्तानी लॉर्ड मेयर होने का एजाज हासिल किया। उन्होंने बताया कि मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट भी बने और अब इस वक्त वो बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं। As a solicitor and successfully run my own law firm for several years. However, I yearn for something more meaningful, a career which would allow me to give back to my community and contribute to it in a significant way. My faith played a key role in this. There are 2 pieces of hadith which have always stuck with me and inspired me greatly. And the first of the hadith of the Prophet ﷺ
is that he said, the best among you are those who bring benefit to others. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد افضل خان نے مزید کہا کہ انہوں نے یورپین پارلیمنٹ سے لے کر برطانوی پارلیمنٹ تک ہر فورم پر کشمیر کی آزادی کے لیے آواز بلند کی ہے اور آئندہ بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. Throughout my career and my dedication to human rights, Pakistan and Kashmir has never wavered. My recent re-selection in 2019 general election resulted in me swearing in ceremony in House of Commons, and I did decide to honor my heritage and my father on this occasion and decided to recite my oath in Urdu language. This was really significant for me. It allowed me to celebrate my Pakistani roots and show that British Pakistanis are able to represent the British people in the UK. انہوں نے چانسلر یونیورسٹی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسکر زیدی کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں مانچسٹر کے سابق لارڈ میئر کونسلر نعیم الحسن، سابق کونسلر مشتاق لاشاری اور بزنس مین چودھری اختر نے خصوصی طور پر شرکت کی. راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر، UK. سکھ یاتریوں کا گروپ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا. PIA کی جانب سے سکھ یاتریوں کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے تھے. بیورو چیف UK غلام حسین امان کی یہ رپورٹ دیکھیں. لندن سے 113 سکھ یاتریوں پر مشتمل گروپ پاکستان میں اپنے مقدس مقامات کی یاترا کے لیے روانہ ہو گیا. گروپ کے آرگنائزر مسٹر جاوید نے بتایا کہ گروپ لندن سے اسلام آباد جائے گا اور وہاں سے حسن ابدال میں پنجہ صاحب کی زیارت کے لیے اعظم سفر ہوگا. سکھ یاتریوں کا یہ گروپ ننکانہ صاحب، لاہور اور آخر میں کرتارپور کوریڈور کی یاترا مکمل کر کے 10 دن بعد واپس لندن پہنچے گا. پاکستان جانے پر سکھ یاتریوں کی خوشی دیدنی تھی. گروپ میں شامل افراد مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ ہیں. انہوں نے پہلی بار پاکستان جانے پر بے حد خوشی کا اظہار کیا. غلام حسین امان، 92 نیوز، لندن. برطانیہ میں کرنسی نوٹوں کی تبدیلی کا عمل جاری. برطانیہ میں 5 اور 10 کے بعد آج 20 پاؤنڈ کے نوٹ کا بھی ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا. آج سے بینکس میں 20 پاؤنڈ کے پلاسٹک کے نوٹ جاری کیے جا رہے ہیں. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں. برطانیہ میں 20 پاؤنڈ کا نیا نوٹ جاری کر دیا گیا. مذکورہ نوٹ کے ڈیزائن کا افتتاح گزشتہ اکتوبر میں کیا گیا تھا. یہ پلاسٹک کے لچکدار مواد پالیمر سے بنایا گیا ہے. نیا نوٹ پرانے نوٹ سے سائز میں چھوٹا ہے اور اس پر ملکہ کی تصویر کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کے رومانٹک پینٹر JMW ٹرنر کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے. ٹرنر کو اپریل 2016 میں نوٹ کے چہرے پر لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. پینٹر ٹرنر کی 1799 میں خود کی ڈیزائن کی گئی تصویر اس وقت ٹیٹ برطانیہ میں نمائش کے لیے موجود ہے. تصویر کی شبیہ کے پیچھے ان کی سب سے مشہور پینٹنگز فائٹنگ ٹیمرائر پرنٹ ہوگی جو جہاز HMS ٹرمیریئر کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. نابینا اور جزوی طور پر کم نظر رکھنے والے لوگوں کو نوٹ کی اہمیت کی شناخت کے ساتھ ساتھ بینک آف انگلینڈ کے الفاظ نمایاں طور پر ابھارے گئے ہیں. نئے نوٹ کے اجرا کے ساتھ ہی پرانے نوٹوں کی واپسی کے لیے 9 ماہ کی مدت دی گئی ہے. غلام حسین امان، 92 نیوز، لندن. مانچسٹر کی معروف لا فرم کی طرف سے مانچسٹر کے مقامی ہال میں پختون میوزک شو کا انعقاد کیا گیا جس میں KPK سے تعلق رکھنے والی گلوکارہ گل پانرا اور دیگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. تفصیلات راجہ واجد کی اس رپورٹ میں دیکھیے. مانچسٹر کی معروف لا فرم کی طرف سے پختون میوزک شو کا انعقاد کیا گیا جس میں KPK سے تعلق رکھنے والی معروف اداکارہ گل پانرا اور دیگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. شو کے منتظمین بلال بابر، سرفراز احمد رامے کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اردو اور پنجابی کے پروگرام اکثر ہوتے رہتے ہیں اور چونکہ برطانیہ میں پاکستانی اور افغانی پشتون کمیونٹی بڑی تعداد میں موجود ہے تو خاص طور پر ان کے لیے یہ شو منعقد کیا گیا ہے. اردو اور پنجابی کے پروگرام تو اکثر اس طرح کے کنسرٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن سب سولسٹس اور ہیپننگز نے مل کر یہ سوچا کہ ہم پٹھان کمیونٹی کو پاکستانی اور افغان دونوں ممالک سے بہت بڑی جو کمیونٹی ہے ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کرے. گلپانا اور خماریان کسی تعارف کے محتاج نہیں. جب ہم نے ان کو اپروچ کیا انہوں نے کافی ایکسائٹمنٹ شو کی اور یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہ پروگرام سکسیسفلی کر پائے. مانچسٹر کے جو پختون ہیں انہوں نے بھی بہت پارٹیسپیٹ کی ہے اور میں ارشاد اسی کے اندر ہم لوگ ہیپننگ سے تینوں ڈائریکٹر ہیں. وی برنگ دس ایونٹ فار دا پختون کمیونٹی فار دا پاکستانی پاکستانی پختون اینڈ افغان پختون اور ماشاءاللہ سب لوگوں کی بہت اچھی پارٹیسپیشن ہے. گلوکارہ گل پانرا کا کہنا تھا UK میں ان کے چاہنے والوں سے ان کو بہت پیار ملا اور ان کا یہ دورہ بڑا کامیاب رہا. اوور آل UK کا میرا جو دورہ تھا بہت زیادہ اچھا تھا اور فینس کا بہت ہی زبردست فیڈ بیک آیا. میں نے جیسے کہ امید کیا تھا کہ فینس کا ریئیکشن کیسے ہوگا. اٹ واز امیزنگ، آؤٹ اسٹینڈنگ اور بہت خوشی ہوئی کہ میں نے UK کے فینس کے سامنے پرفارم کیا. شو کے دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام سے
नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत और अपने कल्चर को समझने का मौका मिलता है। It's brilliant to be here. The music's fabulous. The atmosphere's terrific, and I'm learning about a kind of music I don't know from before. ये हमारे पुश्तो कल्चर प्रोग्राम है, पाकिस्तान से आर्टिस्ट आए हुए हैं और ये प्रोग्राम ऐसे और भी होना चाहिए ताकि कम्युनिटी टुगेदर हो जाए। पख्तून कम्युनिटी के प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, तो ये एक मौका है पख्तून कल्चर को उजागर करने का और इस मुल्क में जो एक डाइवर्सिटी है उसका पैगाम देने का। इस तरह के जो शोज़ होते हैं वो नौजवान नस्ल के लिए एक हेल्दी साइन है और ये इस तरह के शोज़ होते रहना चाहिए। बहुत मज़ा आया जी, बर्मिंघम में भी बहुत मज़ा आया और मैनचेस्टर का अपना ही लुत्फ़ है और वाकई मैं एक्सपेक्ट तो क्राउड कर रहा था, लेकिन क्राउड इतना जोश में होगा ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बर्मिंघम में भी हमने बहुत एंजॉय किया, यंगस्टर्स बड़ा नाचे और यहाँ मैनचेस्टर का तो अपना ही मज़ा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पख्तून कम्युनिटी गुलपांडा के पश्तो गानों पर मस्तानावार झूमती रही। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब, डॉक्टर गुलाम नबी फायज और अवतार सिंह पन्नू ने मुतालबा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत तक महफूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट और सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा हुआ, जिसमें भारत के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। मुजाहरे का मकसद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा भारत से कबल इस बात की याद दहानी कराना था कि वो कश्मीरियों पर जारी जुल्म और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का मामला उठाएं। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चेयरपर्सन गजाला हबीब ने कहा, अमेरिकी सदर दौरा भारत के दौरान इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और अकलियतों के साथ नारवा सलूक का मामला उठाएं। अमेरिकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का दौरा करने वाले हैं, उनसे ये डिमांड कर सकें कि जब उन्होंने इंडिया जाना है तो हिटलर का जो दूसरा रूप बूदी है उससे सबसे पहले इंडिया में होने वाले जो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करनी है वो करनी है, क्योंकि अमेरिका इंसानी हकूक का एक अलमबरदार मुल्क है और अमेरिकी सदर की हैसियत से मिस्टर ट्रंप को कश्मीर में होने वाले मजालिम, सिखों पे होने वाले मजालिम का नोटिस लेना चाहिए और भारत से तिजारती मुआहदों से पहले जो कश्मीर इशू है जिसकी वो सालिसी की पेशकश बारहा कर चुके हैं, उस इशू के हल तलब मसले को उन्होंने उजागर करना है। अवतार सिंह पन्नू ने अमेरिकी सदर से मुतालबा किया कि वो मोदी के खून आलूद हाथों में हाथ देने के बजाय सिखों और मुसलमानों पर मजालिम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। ਅਸੀਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਇਓ ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। डॉक्टर गुलाम नबी फाई ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सालिसी की पेशकश की और सदर ट्रंप पहले ही ये पेशकश कर चुके हैं। पाक भारत जंग हुई तो ये एटमी जंग होगी। हमारा एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हिंदुस्तान जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ही 5 दफ़ा सालिसी की ऑफ़र की है और इत्तेफाक से कल जो एंटोनियो गुतेरेस साहब सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने इस्लामाबाद जाकर खुद सालिसी की ऑफ़र की है और ये भी कहा है कि कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल इशू है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये हल होना चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था, अमेरिकी सदर दौरा भारत के दौरान मसला कश्मीर पर सालिसी के लिए रोड मैप तय करें, सिर्फ तिजारती मुफाद को ही न देखा जाए बल्कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। यूपी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद लताफ़त अली खान के बेटे हाजी अमीर अली खान कवाल ने अपनी सुरीली आवाज़ से गोरों को भी अपना गर्विदा बना लिया। बरतानिया में 30 साल से आवाज़ का जादू जगाने वाले हाजी अमीर अली खान से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने खुसूसी बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में यूपी घराने से तल्लुक़ रखने वाले उस्ताद लताफ़त अली खान साहब के साहबजादे हाजी अमीर अली खान कवाल मौजूद हैं हमारे लंदन स्टूडियो के अंदर। ये 30 साल से बरतानिया के अंदर अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। बरतानिया के अंदर कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, वहाँ पर ये जो पाकिस्तानी तलबा समेत जो है वो पूरी दुनिया के जो तलबा हैं
ان کو اپنی آواز کا جادو ان کے سامنے جگاتے ہیں, اپنی قوالی گاتے ہیں. یہاں پر پاکستان کا جو فن ہے برطانیہ کے اندر اس کو پروموٹ کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح اس فیلڈ کے اندر آئے. سب سے پہلے السلام علیکم, میں حاجی امیر خان قوال. میں 30 سال سے اس کنٹری میں ہوں, یو کے میں. اور یو کے میں جو میرے والد نے مجھے بتایا کہ قوالی کا جو ہے رجحان ہے, میں یہاں پہ قوالی کر رہا ہوں. اور جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی اور اباؤٹ 30 یونیورسٹیز میں قوالی کر چکا ہوں. اچھا, آپ قوالی کے فن سے اتنی دیر سے ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو قوال ہوتا ہے وہ بائی بورن ہوتا ہے یا اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ بائی بورن ہوتا ہے, لیکن اسے سیکھا بھی جا سکتا ہے جو جسے شوق ہوتا ہے, کیونکہ یہ کچھ اس قسم کی جو جنہیں سیکھنا ہے, جنہیں شوق ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں, اور جو سیکھتے ہیں وہ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں, اور یہ کام سیکھ کے ہی کرنا چاہیے. اچھا, ہم نے دیکھا یہ قوالی جو ہے یہ ایک مخصوص خاندان ہے, 2-3 انہی کے درمیان ہے, انہی کی اولادیں ہیں آگے, اور خواتین بھی اس فیلڈ میں بہت کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ خواتین کو ہمارے ملک میں اس کو اتنا وہ نہیں سمجھا جاتا. ویسے ہماری عابدہ جی ہیں جنہوں نے صوفیزم پہ بڑا کام کیا, اور ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے ان کا. اس کے علاوہ ایک دو قوال اور تھیں, لیکن اتنی زیادہ قوالی ہمارے یہاں لیڈیز میں نہیں آئی, کیونکہ ہمارے کچھ ان چیزوں کا وہ سمجھا جاتا ہے, ممانعت ہے کہ مزار پہ عورتیں نہ جائیں, یہ نہ ہو. تو اس طرح کی کچھ ہے. قوالی جو تھی وہ مزاروں سے ہوئی تھی اسٹارٹ. اور غلام فرید صابری قوال, مقبول صابری قوال میرے والد کے شاگرد تھے, باقاعدہ گنڈامن شاگرد تھے وہ. بشیر احمد خان بٹ کے علی یاور علی واجد علی قوال میرے والد کے شاگرد تھے. اور میں جو قوالی کا رجحان ہے یو کے میں الحمدللہ کچھ سالوں سے بہت زیادہ رجحان ہو گیا قوالی کا, ایون کہ پورے آل اوور دا ورلڈ. اچھا, گورے بھی دلچسپی لیتے ہیں قوالی؟ بالکل لیتے ہیں جی, بالکل لیتے ہیں. گورے بھی دلچسپ, میں نے ہائیڈ پارک میں کیا, ہائیڈ پارک میں نے فوک فیسٹیول کیا. تو سمجھ نہیں آتی آپ کی قوالی کی؟ نہیں, اس کا گوروں کا ہوا یا کسی کا بھی میوزک جو ہے نا, میوزک اور جو آپ کے الفاظ ہیں, بالکل کہ جو آپ کی شاعری ہے وہ ان کو ایک دم ایسا کر دے کہ جو بالکل ان کے ذہنوں پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ اس چیز کا جو کریڈٹ ہے میں سمجھتا ہوں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت اس کام پہ ریسرچ بھی کی, کام بھی کیا, اور ماشاءاللہ ان کا ایک بہت بڑا اس میں کنٹریبیوشن رہا. اچھا, ایک بات بتائیں کہ یہ جو قوال ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ صحت مند کیونکہ قوالی کا جو میں خود بھی آج سے اگر 26 سال پہلے چلے جائیں, آئی یوز ٹو لک لائک شاہ رخ خان. میرے لمبے لمبے بال ہوتے تھے, 6 پیک ہوتے تھے, لیکن میں نے قوالی کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کیا کہ مجھے قوالی کرنی ہے. تو قوالی کے حساب سے میں نے اپنی باڈی بنائی کہ بھی قوال ذرا اچھا لگتا ہے, تو اسی حساب سے الحمدللہ. اور کیوں قوال کھاتے ہیں, اور کھاتے بھی ماشاءاللہ اچھا کھانا کھاتے ہیں. اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.